طلوع صبح کا اولین دیدار، جوش ملی آبادی، یادوں کی بارات۔ ہمارے گھر کے اندر لطیفوں، نقلوں اور کہانیوں کی بنا پر دن رہتا تھا رات کے 11 بجے تک، اور رات رہتی تھی دن کے 12-1 بجے تک۔ اس لیے اس غیر فطری ماحول میں پلا ہوا بچہ واقف ہی کیوں کر ہو سکتا تھا صبح کے دیدار سے؟ کیوں کر مالا مال ہوا میں اس دولت بیدار سے، اور کیوں کر یہ قرآن اترا میری آنکھوں پر؟ اس کی رودات بھی سن لیجئے۔ میرے باپ ربیع و خریف کے زمانے میں 2 بار اپنے علاقے کے دورے پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ سو رہتے تھے رات 8-9 بجے اور جاگ اٹھتے تھے صبح 3-4 بجے۔ ایک بار جب وہ دورے پر جانے لگے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میاں مجھے بھی ساتھ لے چلیے گا، تو انہوں نے میری درخواست منظور کر کے بوا لحاظن کو مامور فرما دیا کہ وہ مجھے بہت تڑکے جگا دیں۔ اب سنیے اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب لحاظن بوا نے بہت تڑکے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ بھیا اٹھ بیٹھو، میاں کے ساتھ گاؤں جانا ہے، تو میں اٹھ بیٹھا اور آنکھیں مل کر چھت پر چلا گیا۔ نگاہ اٹھائی تو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ دھندلے سنگ مرمر کی تراشیدہ اور دھوپ کی چھاؤں کی پروردہ گنگا جمنی پریاں نقابوں کے شہروں کو چٹکیوں میں تولے رسمساتی آسمان سے کسمساتی زمین کی طرف اڑتی چلی آ رہی ہیں۔ تو میں دل نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دن ہے نہ رات، اندھیرا ہے نہ اجالا، صباحت میں ملاحت، ملاحت میں صباحت، سرمئی نقاب، کندنی مکھڑا، سرخی میں گدرائی فضا، انگڑائیاں لیتے آدھے جلوے آدھی جھائیاں، ظلمات میں آب حیا کا آبشار، آب نوش کے شہر میں مصر کا بازار، ایک طرف مخمل، کمخاب، سرما، کاجل، گیسو، ململ، کریب اور ریشم، اور ایک طرف افشاں، سلما، ستارہ، غازہ، گوٹا کناری، سونا، چاندی، مرمر، لچکا پٹھا اور گلال۔ فضا پر سنہرے تاروں کا جال اور بڑی آہستگی کے ساتھ ابھرتا ہوا کندن کا تھال۔ شلنگے بھرتا نیم کے نیچے گیا، شاخ پر چہچہاتی چڑیاں بھرا مار کر اڑ گئیں۔ ہاتھ پھیلا کر نیم کو چھاتی سے لگا لیا، ڈالی کو جھکا کر چوما، مرغان شہر کی بانگ نے خون کو گرما دیا۔ دیوانہ وار مردانے میں پہنچا، دیکھا کہ میاں کے صحن میں میانہ محمل کی طرح کھڑا ہے۔ کمہار چلمیں پی کر کھانس رہے ہیں، ان کی کھانسی بھی اچھی لگنے لگی۔ سپاہی لا الہ الا اللہ کہہ کر منہ دھو رہے ہیں، ان کی جھپکیوں کی آواز نے دل موہ لیا۔ پھاٹک کے اندر قریب گھوڑے دم ہلا رہے ہیں۔ کنویں کے پاس کھڑی ہوئی ہتنی جھوم رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور ایک قد آدم آئینے کے سامنے جا کر اپنا منہ دیکھنے لگا۔ گالوں پر سرخی کے ہلکورے، آنکھوں میں گلابی ڈورے، چھریرا بدن، پتلی کمر، گھنیرے بال، پتلے پتلے ہونٹ، لامبی لامبی پلکیں، برمے ریشمی کرتا، کرتے پر روئی بھری مخمل صدری، سر پر آڑھی جرنیلی ٹوپی، ٹوپی کے گرد آگرے کا سنہرا فیتا اور دانے کان میں ہلتا ہوا سونے کا چھلا۔ اف میں کس قدر حسین ہوں! زندگی میں پہلی بار اس کا پتہ چلا۔ اللہ بھلا کرے اس طلوع صبح کی رنگینی کا، جس نے میرا پوشیدہ جمال مجھ پر آشکار کر دیا۔ وہ جمال جو آگے چل کر زمین پر پاؤں نہ رکھنے والے مغرور حسینوں کے سروں کو اپنے قدموں پر جھکا لینے اور ایک دن پریاں حاضر ناز اٹھانے، ہائے جوانی، ہائے زمانے کا نعرہ لگانے والا تھا۔ اور وہ آنی فانی جمال کے اب اس عمر میں جب کبھی یاد آ جاتا ہے تو ہر چند میرے مفکر شبیر حسن خان پر قطعی ملال طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے شاعر، جوش ملی آبادی کے دل سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں اور وہ چیخ اٹھتا ہے، ہم پر بھی حسینوں کا کرم تھا ایک روز۔ اس قوم میں
اپنا بھی بھرم تھا ایک روز، بیزار نگاہوں کی گزرگاہ ہے اب وہ چہرہ کہ نظروں کا حرم تھا ایک روز۔